حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، جو کام پہلی امتوں میں انبیاء کرتے رہے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، جابروں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، فرمایا وہی کام میری امت کے علماء کریں، اور ارشاد فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ 28 صفر اس ادارہ کے بانی استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا حاجی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر زبان تان دراز کریں، فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے۔ بانی جامع رسولیہ حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ، آپ نے حضور کے والدین کی عزت کا بھی پہرا دیا، حضور کے اصحاب کی عزت کا بھی پہرا دیا، ازواج مطہرات کی عزت کا بھی پہرا دیا، رسول پاک علیہ السلام کی عزت کا بھی پہرا دیا۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس پر لازم ہے اپنے علم کو اس طرح ظاہر کرے جس طرح محمد پہ اترنے والے کلام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں تو آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، میں ساری گنوا نہیں سکتا، لیکن ایک کرامت ان کی جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ جامعہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ حاجی صاحب کی یہ کرامت زندہ ہی رہے گی، میں ان کی کرامت سمجھتا ہوں۔ ہر سال یہاں سے حدیث کے عالم تیار ہو رہے ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ عالم نے پہرا دینا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ عالیہ تقریباً اپنی عمر کے آخری سالوں میں 18-20 سال مسلسل حاضری رہی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نجدی طبیعت کا بندہ، وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا آپ کو کہہ رہا ہے کہ مولانا مدینے جا رہے ہو؟ حاجی صاحب فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے دنیا بھولی ہوئی تھی، میرے دل میں یہ تھا کہ ابھی رحمت کائنات کے دربار میں جا رہا ہوں جس سے بڑی بارگاہ ہی کوئی نہیں، خدا کو بھی پانا ہو تو وہاں جانا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں میں کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ مجھے مسلسل چھیڑ رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا جب تک اس کو چپ نہیں کروایا جائے گا یہ مجھے تنگ کرتا ہی رہے گا، تو کیوں نہ اس کو چپ کروا دیا جائے۔ فرمایا ہاں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا آپ کتنا عرصہ رہیں گے؟ فرمایا جب تک حبیب رکھیں گے میں وہاں رہوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر 8 دن سے زیادہ رہیں گے؟ فرمایا حضور ساری زندگی قدموں میں غلام بنا کے رکھیں تو ساری زندگی غلامی دوں گا۔ حیرت سے کہنے لگا پھر 40 نمازوں سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے آپ؟ فرمایا تم 40 کی بات کرتے ہو، حضور رکھیں تو ساری زندگی نمازیں پڑھوں گا۔ کہنے لگا مدینے میں نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، مکہ میں پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، آپ 1,00,000 چھوڑ کر 50,000 کی طرف جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے بھی یہی سوال اس پر کر دیا کہ تم بھی تو جا رہے ہو نا، تم نے بھی وہاں نمازیں پڑھنی ہیں؟ کہنے لگا میں نے صرف 40 پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنی، 40 پڑھ کے واپس آ جاؤں گا۔ ایسا فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ 40 کیوں پڑھنی ہے تم نے؟ کہنے لگا ایک حدیث میں آیا ہے جس نے 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایسا فرماتے جو میں نے جواب دینا تھا قدرت نے تیرے منہ سے اگلوا دیا ہے، بات لاکھوں کی نہیں ہے، بات شفاعت مصطفیٰ کی ہے۔ نجات کا دار و مدار لاکھ نہیں ہے، نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کی شفاعت ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان
ربنا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔